بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بات چیت ہے. دیکھو حدیث صحیح صریح مرفوع متصل موجود ہے اور اس کے مقابلے میں ایک قیاس رگڑنے والے موقوف روایت گھسا رہے ہیں. بتائیے حدیث صحیح مرفوع متصل صریح روایت کے مقابلے میں یہ موقوف حدیث چلے گی، لیکن چلانے پر مصر ہیں، یہ چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے امام نے وہی عقیدہ رکھا ہوا ہے. ان کے امام نے یہی بات کہی ہے کہ کوئی آدمی 2 رکعت نہ پڑھے جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو. حدیث موجود ہے، صحیح ہے، صریح ہے، مرفوع ہے، متصل ہے. مطالبہ یہ کیا جاتا ہے حدیث ہے صحیح لاؤ، مرفوع لاؤ، متصل لاؤ. یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ مسلم کی یہ روایت صحیح، مسلم کی روایت صریح کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے ولی امام یخطب اور امام خطبہ دے رہا فلیرکع رکعتین، 2 رکعت پڑھے، صریح ہے. مرفوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے رفع. حضرت جابر فرما رہے کہ ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. مرفوع ہے یہ اور متصل ہے، سند کے اندر کہیں انقطاع نہیں ہے. منقطع روایت تو حضرت امام مسلم لاتے ہی نہیں، یہ روایت متصل ہے. تو سارے شرائط جب موجود ہے تو عمل کیوں نہیں کرتا قیاس کے رگڑنے والے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر یہ حدیث لاؤ، اس پر یہ حدیث لاؤ. وہاں صحابی نے صرف اتنی بات سن لی کہ نبی نے یہ بات کہی ہے، فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ فرق ہے صحابہ کرام کے طریق میں اور ہمارے طریق میں، اور آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کے طریق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ ہمارے احوال کے اوپر رحم فرمائے. بڑا فرق ہو گیا ہے ہمارے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان. اللہ تبارک و تعالی نے اہل حدیثوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ انہیں نبی کی احادیث کے علاوہ اور اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی چیز جمتی ہی نہیں ہے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق ارے ہمیں ایک ہی آستاں جناب محمد الرسول اللہ کا پسند آ گیا، ہمیں اور کسی آستاں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمیں کوئی آستاں جمتا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی در جمتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو پکڑ لیا صرف ایک در، وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں اگر وہ در کافی نہ ہو تو جا کر کے پکڑو. انہوں نے اللہ کا در چھوڑا، در در بھٹک رہے ہیں اور دور دور ہو رہے ہیں. کتے کو دور دور کیا جاتا ہے، ایسے ہی در در ہو بھٹک رہے ہیں اور دور دور ہو رہے ہیں، کہیں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. ایمان ان کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے، اللہ کی مار ان کے اوپر ہے. اور انہوں نے جب رسول کا دامن چھوڑا، انہوں نے اللہ کو چھوڑا تو ہزاروں آستانوں کے اوپر اپنا سر ٹیک رہے ہیں. انہوں نے رسول کو چھوڑا تو اس امام کو پکڑ لیں، اس امام کو پکڑ لیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، فلاں نے وہ کہا. پوری شریعت کو انہوں نے چوچو کا مربع بنا دیا ہے، جیسے خود ان کی شریعت چوچو کا مربع ہے. اللہ اکبر.
جس شریعت کے لیے اور جس نبی کے لیے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج وہی شریعت قسم و پرسی کے عالم میں ہے اور اس کے ماننے والے اس کو کچلنے کے در پہ ہیں۔ مشکات کتاب المناقب میں باب و مناقب ابی بکر میں ہجرت کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، اس تفصیلی ہے کہ غار ثور میں 3 دن آپ ٹھہرے، غار ثور کے پاس جیسے ہی پہنچے حضرت صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ابھی آپ داخل نہ ہوں غار کے اندر، میں ذرا جاتا ہوں اندر۔ حضرت صدیق اندر گئے، پہلے آپ نے غار کے اندر جھاڑو وغیرہ لگایا، صاف کیا، دیکھا کہ کئی جگہ سوراخ ہیں، تہبند پھاڑ کر کے انہوں نے کئی سوراخ بند کیے، پھر بھی 2 سوراخ رہ گئے، اور ان 2 سوراخوں کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے بیٹھ گئے، کہا اے اللہ کے رسول تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت صدیق کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ جس بل کے اوپر، جس سوراخ کے اوپر حضرت صدیق نے پیر رکھا ہوا تھا، کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، زہر چڑھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ آپ کو جگایا جائے، آنسو جب آنکھوں سے گرنے لگے، آنسو ٹپکنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، لگتا ہے کسی زہریلے جانور نے مجھے کاٹ لیا، اس لیے کہ میں نے اپنا پاؤں سوراخ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھوں کہاں اس زہریلے جانور نے کاٹا ہے، نشان دکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگایا۔ دنیا نے ایسا سرجن نہیں دیکھا ہوگا، نہ انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے، نہ گولی لگایا، گولی دینے کی ضرورت ہے، لعاب دہن لگایا، پورا زہر فوراً وہیں نکل گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اچھے ہو گئے۔ یہ تو تھا ایک ایم ڈی کا انداز، ایم ڈی کا کچھ لگا دیا، سرجن کا انداز دیکھنا چاہتے ہیں؟ جنگ احد کے اندر حضرت قتادہ ابن نعمان لڑ رہے تھے، اچانک آنکھ نکل کر چہرے کے اوپر ڈھلک آئی، پورا آنکھ جو ہے ساکٹ سے نکل کر کے گالوں کے اوپر ڈھلک آئی، چہرے کے اوپر۔ اپنے آنکھ کو حضرت قتادہ ابن نعمان ہاتھوں میں لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے آنکھ اپنے ساکٹ سے نکل کر کے، آئی ساکٹ سے نکل کر کے چہرے پر ڈھلک آئی ہے، اللہ کے رسول میں آنکھ کو لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، دستے مبارک سے اپنے آئی ساکٹ کے اندر آنکھ کو بٹھا دیا، اٹھا کر کے دیکھیں بخاری شریف مسلم شریف راوی کا بیان ہے، خود حضرت قتادہ کا، کہ اس آنکھ کی روشنی پہلی والی آنکھ سے زیادہ تھی، اور اس آنکھ کی خوبصورتی پہلی والی آنکھ کی خوبصورتی سے زیادہ تھی۔ یہ ایک سرجن کا انداز کہ کوئی چیز نکل گئی ہے اور اس کو دوبارہ اپنی جگہ ایڈجسٹ کر دینا، اور پہلی چیز سے زیادہ اس کے اندر خوبصورتی آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے برداشت کی ہیں۔ آپ غزوہ بنو مصطلق سے لوٹ رہے تھے، ایک چشمہ مورائی سیوا رک گیا، حضرت عمر کا ایک غلام تھا جہجہ غفاری، وہ گیا پانی لینے کے لیے، اتنے میں انصاریوں کا ایک آدمی سنان ابن وبر جوہنی وہ بھی گیا، دونوں میں دھکم دھکا ہو گئی، ایک نے پکارا یا لل انصار، دوسرے نے پکارا یا لل مہاجرہ، اے مہاجرین دوڑو، ایک نے پکارا اے انصاری دوڑو، اب ادھر سے انصار دوڑے ادھر سے مہاجرین دوڑے، بھائی بات کیا ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پکار سنی کہا کون یہ پکارا، کون اس طریقے کے پکارتا ہے؟ ارے چھوڑو اس طریقے کے پکار کو، بدبودار پکار ہے یہ، یا لل مہاجرہ اور یا لل انصار، بدبودار پکار ہے، چھوڑو اس کو۔ عبداللہ ابن ابی بھی تھا اس میں، منافقوں کا سردار۔ اب ایک انصاری آدمی نا سنان ابن وبر جوہنی بہت غصے میں آیا، کہنے لگا یہ تو ایسے ہوا جیسے کتے کو پالو موٹا کرو اور وہی تمہیں کاٹ کھائے، بھاگ کر کے مکے سے آئے، ہم نے انہیں جگہ دی، کھا کھا کر کے چربی چڑھ گئی ہے، ہمارے آدمی سے دھکم دھکا، مدینہ پہنچنے دو، مدینے کا عزت دار ذلیل کو نکال باہر کرے گا، یعنی اپنے کو عزت دار اس نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا۔ قرآن حکیم نے سورہ منافقون کے اندر اس کا قول نقل کیا ہے، لَيُخْرِجَنَّ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو مدینہ کا جو عزیز ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا اس نے، اور اپنے زعم میں وہ اپنے آپ کو عزیز بنا۔
اس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ پکے مومن، ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے باپ نے اشارتاً میرے نبی کو ذلیل کہا ہے، فوراً مدینہ کے گیٹ کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. جب عبداللہ ابن ابی پہنچا، کہا کہ آپ یہیں رک جائیے، تو اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا رسول تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، اور تو ابھی تسلیم کرتی، تو ذلیل ہے اور میرا رسول عزیز ہے. بول یہی، تو ذلیل ہے. بیٹا کہہ رہا تو ذلیل ہے، میرا رسول عزیز ہے، اور جب تک میرا رسول تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تلوار سوتے کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب آپ نے اجازت دی جانے دو، تب حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑا. اس کے بعد پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پائے اور کہا کہ اللہ کے رسول حکم دے تو باپ کا سر کاٹ کر قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہوں. یہ محبت، ایسی ایسی محبتوں کا مظاہرہ کیا ہے، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اتنی قربانیاں نہ ہوتی، اتنی سیکریفائسز نہ کی جاتی تو اسلام صحیح سالم ہم تک نہیں پہنچتا تھا. صحابہ نے جس اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، یہ قیاس کے رگڑنے والے طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو کنڈم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تحفظ سنت کے نام پر تحفظ فقہ کر رہے ہیں، تحفظ حنفیت کر رہے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ موت کے وقت فرشتے کیا امام ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھیں گے؟ قبر میں تین ہی سوال ہے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون. چوتھا کوئی سوال ہے تیرا امام کون؟ ارے جب وہ سوال آئے گا یعنی کائے کو حل کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. سوال تین ہی ہے، چوتھا سوال اپنی طرف سے کیوں بڑھا رہا ہے؟ سوال تین ہی، تیرا رب کون، اللہ، تیرا نبی کون، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا دین کیا، اسلام. یہ نہیں پوچھا جائے کہ کون سی فقہ کے اوپر عمل کر کے آیا، تیرا امام کون. ارے جس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا اس کے پیچھے اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنا دین سب کچھ برباد کرنے پر کیوں تلا ہوا ہے. اور قیامت کے دن صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے نبی کی اتباع کی یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا. اگر دنیا کے تمام لوگ انکار کر دیں میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے قیامت کے دن. اللہ ہی نہیں پوچھے گا تم نے انکار کیوں کیا. لیکن اگر کسی بدبخت نے کہہ دیا میں نبی کو نہیں مانتا، گردن نپ جائے گی، جہنم میں اٹھا کر کے ڈال دیا جائے گا. اگر دنیا کے تمام لوگ یہ بول دیں کہ میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی. کوئی کہتے پوچھ ہوگی، اگر پوچھ ہوگی تو بتائے کہاں لکھا ہوا قرآن میں حدیث میں کہ کوئی اگر کہے تو میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، پوری دنیا اگر کہے تو میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، امام شافعی کو نہیں مانتا، تو کچھ پکڑ ہے اس کے اوپر، کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے. اب تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے انکار کرنے پر، تو پھر اس کے پیچھے اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ گناہ اس پر ہے کہ تو نے نبی کی بات مانی یا نہیں مانی، رسول کی اطاعت کی کہ نہیں کی. اس لیے کہ رسول کی اطاعت ہی پر ہدایت منحصر ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے تب ہدایت ملے گی. جی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیں. یہ ہے محبت کا طریقہ. اور ایک حدیث اور سن لے، بات کو ختم کرتا ہوں، کہ رسول کو ایک چیز کھاتے ہوئے دیکھا، کدو. زندگی بھر وہ آدمی کدو سے محبت کرتا رہا. ترمذی کتاب الاتمہ کی روایت اس طرح ہے، وان ابی طالوت قال دخلت علی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وهو یاکل القرع، قرع means کدو، وہ یاکل القرع وهو یقول یا لک شجرۃ ما احبک الی لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک، رواه ترمذی فی کتاب الاتمہ. حضرت ابو طالوت کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ کدو کھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے درخت، اے پھل، تو مجھے کتنا محبوب ہے اس لیے کہ میرا رسول تجھ سے محبت کرتا تھا. مجھے تو اس قدر محبوب ہے اس وجہ سے کہ میرا رسول تجھ سے محبت کرتا تھا. یہ ہے ایک ایک ادا سے محبت کرنا، ایک ایک بات سے محبت کرنا. یہ ہے محبت کا طریقہ. صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رکھ دو ادھر، مولانا بولیں کیا ہے. انشاءاللہ جو سوالات مناسب ہوں گے اس کے جوابات دیے جائیں گے. نوجوان ساتھیوں، یہ علماء کرام کی ایک تنظیم ہے. مثال کے طور پر جمعیت علماء اہل حدیث ضلع چامراج نگر، اگر یہ نام رکھا جائے
تو یہ چامراج نگر ضلع میں جتنے بھی مساجد ہیں اور جتنے بھی علماء ہیں تمام اس کے اندر کیا ہے شریک ہو جائیں گے. جمعیت اہل حدیث علماء اہل حدیث ضلع بنگلور کے اندر جتنے بھی علماء ہیں تمام علماء کیا اس کے اندر شریک ہو جائیں گے. آج سے کئی سال پہلے میں اور مولانا عبد المتین عمری جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تمام مشورہ کر کے اس نام سے کام شروع کیے بنگلور کے اندر اور کام تیزی سے کیا چلتا ہوا چلا گیا. فضیلت الشیخ مولانا معراج ربانی صاحب اس وقت بنگلور آتے تھے تو میں اور عبد المتین صاحب خود کیا ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے ہم نے مشورہ کیا. مولانا دیکھیں ہم اس نام سے کام شروع کیے ہیں. تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا, کیا کہا, اس سے بہتر نام دوسرا ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بہتر نام دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو نام رکھا ہے جمعیت علماء اہل حدیث, اس میں کسی بھی مسجد کے امام کو آپ کاٹا ہی نہیں, وہ ہر عالم اس کے اندر شریک ہے جو اہل حدیث عالم ہے. اب جمعیت علماء اہل حدیث چامراج نگر کا نام لیں, مولانا عمر فاروقی صاحب کو اس میں کاٹ سکتے ہیں, مولانا شمیم صاحب کو الگ کر سکتے ہیں, سارے علماء اس کے اندر کیا شریک ہیں. علماء کے کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے مسائل اپنے درمیان میں کیا حل کر سکتے ہیں. ہم اپنے مسائل جو علم نہ رکھیں ایسوں کے پاس لے جائیں تو مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور جمعیت علماء اہل حدیث یہ سلفی تحریک ہے, یہ سلفی تنظیم ہے, یہ صرف اور صرف قرآن و سنت کے نام پہ کیا آواز بلند کرنا چاہتی ہے. IGF یہ ادارہ میسور کے اندر کھولا گیا, نام اس نام کے اندر اہل حدیث لگا ہوا نہیں ہے مگر ساری سلفی نوجوان اس کے پیچھے کار فرمائے اور یہ کام کر رہے ہیں. یہ سلفی ادارہ اور سلفیت کے لیے کام کر رہا ہے. ندوۃ العلماء مجاہدین کیرلا کے اندر کئی ناموں سے الگ الگ تنظیمیں کیا بنائی گئیں اور سب قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں. تو یہ تنظیم بنگلور کے اندر بنی اور یہ رجسٹرڈ کی گئی اور اس کے بعد بنگلور کے اندر کتنے زبردست پروگرام ہوئے. قسم اللہ کی میں آپ کے سامنے یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اس اسٹیج سے کسی بھی ذمہ دار کو برا بھلا کہا نہیں گیا بلکہ اس اسٹیج سے ہر ایک عالم کی قدر کی گئی. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے عوام ہمارے ذمہ داران مقامی علماء کی عزت اور تکریم کریں. بنگلور کے اندر جلسہ ہو, بنگلور کے علماء کے نام کو کاٹ دیے جائیں اور باہر کے علماء کو بلا کر جلسہ کیا جائے تو یہ شہر بنگلور کے علماء کے اوپر ظلم نہیں ہوا؟ بولو بھائی, بے عزتی نہیں ہوئی؟ عزت تب ہے کہ مقامی علماء کے ساتھ ساتھ دوسرے علماء کو بلایا جائے. ہماری تحریک یہ ہے, آپ ڈاکٹر امبیڈکر بھون کے کیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, گرو نانک کے آپ کیسٹ دے سکتے ہیں, ٹاؤن ہال کے آپ کیسٹ دے سکتے ہیں, چھوٹے میدان کے آپ کیسٹ دے سکتے ہیں. اسٹیج کے اوپر چھوٹے سے لے کر بڑے تمام کے تمام علماء کیا باقاعدہ بیٹھے ہوئے تھے. مولانا عبد الماجد صاحب, مولانا عبداللہ صاحب محمدی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ علماء ہیں جو مساجد کے اندر بیان دیتے تھے. جب ان کو بڑے بڑے میدانوں میں لایا گیا اور بڑے بڑے حالوں کے اندر کھڑا کیا گیا, ان کی ہمتیں اور مضبوط ہوئیں اور یہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہم چار دیواری سے نکل کر ایک بڑے میدان میں قرآن و سنت کی دعوت کو پیش کرتے ہیں. ہمارا کسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے. عوام نے کہا آپ نے اتحاد امت کانفرنس تو کر لی, اتحاد جماعت کیوں نہیں ہے؟ اتحاد جماعت ہے کب؟ جب ہم تمام آپس میں مل کر کام کریں, دشمنی کدورت اس کو ہٹا دیا جائے اور قرآن و سنت کی آواز کو بیک متحد ہو کر کام کریں. یہاں پر بھی شاید ہوا پھیلائی گئی ہے یہ جماعت کی مخالفین, قسم اللہ کی جماعت کی مخالفین نہیں ہیں. اگر جماعت کی مخالفین ہوتے چتل درگاہ کے جلسے میں ہم شریک نہ ہوتے, بلکہ میں خود مولانا عبد المتین صاحب اور ہمارے ساتھی درود کے جلسے کے اندر گئے اور 12 مسائل 20 لاکھ انعام. جماعت کے ہم ناک ہیں اس لیے کہ جماعت کے علماء کو اور جماعت کے بہو بہن بیٹیوں کو جب شہر کے غیر سلفی علماء نے للکار کر جب پکارا تھا کوئی بھی ان کا منہ دبانے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ان کا جواب نہیں دیا. ہم نے محسوس کیا خاموش بیٹھنے سے کام نہیں ہوتا, کمر کس تو کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ اللہ کا کرتا ہے. جب ہم یہ آواز لے کر اٹھے, آج قسم اللہ کی 2 یا 3 ناموں سے پورے شہر بنگلور کے اندر ہلچل مچ چکی ہے اور سامعین مخالفین یہ سمجھ گئے ہیں اب علماء اہل حدیث کے سامنے زبان کھولنا بڑا مشکل کام بن چکا ہے. نوجوان ساتھیوں, ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. 12 مسائل 20 لاکھ انعام جس پروگرام کے اندر گڑبڑ کی گئی, جلال الدین صاحب قاسمی ایک ایک سوال کا جواب دلائل کے ساتھ دے رہے تھے. علماء نے دیکھا اب یہ حقیقت سامنے آ گئی, ہمارا بھانڈا پھوٹے گا. تو انہوں نے کیسے تل ملایا اور کیسے اپنے بات کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. کیسٹوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں اسی جلسے کے اندر جب کہ پروگرام ہفتے کے دن ہوا تھا اور جمعرات کو گرو نانک کے اندر مرکز کی طرف سے اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہونے والا تھا, اس کے پامفلٹ
قسم اللہ کی میں خود مسجد فاطمہ کے باہر کھڑ کے بیٹھا ہوں، میں خود بیٹھا ہوں، میں نے کہا اس پروگرام میں شریک رہو، اس لیے کہ ہماری جماعت کا جلسہ ہے، ہم جماعت کی مخالفین نہیں ہیں۔ یہ غلط فہمیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے دور کیا۔ جتنے بھی جلسے ہوئے، امبیڈکر کا جلسہ ہوا، گرو نانک کا جلسہ ہوا، ان جلسوں کے اندر ہم نے جماعت کو لیا یا نہیں لیا؟ مولانا فیض الحسن صاحب عمری مدنی جماعت کرناٹک کی جماعت کے نائب امیر ہیں، ہم نے ان کی صدارت کے اندر جلسہ رکھا۔ اگر ہم جماعت کو نہ مانتے، جماعت کے ذمہ داروں کے نام ہم ڈالتے۔ مولانا عبد الجبار صاحب بیجاپور بچالی وہاں کی جمعیت کے ذمہ دار ہیں، ہم نے ان کو بلایا، جب ان کا نام ڈالا گیا ان کو روکنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا آپ نہ آئیں، یہ اختلاف ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، میں جاؤں گا اور دیکھوں گا، جماعت کے خلاف ایک بات بھی ہو میں فوراً جلسے سے اٹھ کر چلا آؤں گا۔ وہ جلسے کے اندر شریک ہوئے، صبح سے لے کر شام تک کے پروگرام میں رہے۔ انہوں نے خود کہا یہاں سنا ایک تھا، منظر ایک ہے، اس لیے کہ میں نے خود اعلان کیا تھا بنگلور کے مساجد کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں تمام اسٹیج کے اوپر آئیں، یہ اسٹیج آپ کو اہلاً و سہلاً کہتا ہے۔ یہ شکوک و شبہات میں آپ کے سامنے دور کرتے ہوئے مولانا عبد المتین صاحب میمن جوناگڑی ٹاؤن ہال کے اندر ان کی صدارت لی گئی۔ ہم اور باقاعدہ 12 یا 13 افراد علماء کی کمیٹی مولانا عبد المتین صاحب کے گھر گئے، ہم ان سے پوچھا، ان سے مشورہ کیا، ان سے رضامندی لینے کے بعد ان کا نام کیا اشتہار کے اندر شائع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مخالف کیا کام ہوا، انہوں نے مولانا کو کیا بات کی، پھر ان کا معاملہ کیا اخبار سالار کے اندر ڈالا گیا، اس سے جماعت کی کتنی بے عزتی ہوئی یہ آپ خود جانتے ہیں۔ قسم اللہ کی اشتہارات کو پھاڑ دیا گیا، نوجوانوں کو آنے سے روک دیا گیا۔ دارالسلام کے جلسے کے اندر مولانا مجیب صاحب قاسمی کو ہم نے دعوت دی، جب وہ پتہ نہ ملنے کی وجہ سے جب مرکز میں پہنچے ان کو یہ کہہ کر وہ روک دیا گیا وہاں آپ نہ جائیں، وہ مخالفین ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، اختلاف نہیں ہے، دلوں سے اختلاف کو ختم کرو، ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں۔ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا نام اس اشتہار میں ڈالا گیا، مولانا کیوں نہیں آئے؟ خیر اس کے بھی چند وجوہات ہیں، یہ روکنے کی کوشش ٹھیک نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھو، اس لیے کہ سلفیت کو ختم کرنے کے لیے کونے کونے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اگر ایسے دور میں ہم اپنے اختلافات کو باہر سامنے لائیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے مسائل بند کمرے میں لڑیں گے، باہر آئیں گے تو انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا بھی ہم باہر آئیں گے تو تب تک اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شادی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی، اب اگر وہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہم لوگ تبلیغ جماعت میں جا سکتے ہیں؟ کتنے دن جا سکتے ہیں؟ کتنے دن جا سکتے ہیں؟ اس کو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ تبلیغ کا جہاں تک مطلب ہے، کون سی تبلیغ جماعت؟ تبلیغ کے لیے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ترتیب قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے گھر دیکھو، محلہ دیکھو، دوست احباب کو دیکھو، پھر گاؤں دیکھو، پھر گاؤں کے اطراف دیکھو، پھر شہر دیکھو، پھر پوری دنیا۔ یہاں ابھی محلہ سدھرا ہی نہیں کہ جھولا ڈنڈی لے کر کے اسٹور بوریا بکچا لے کر کے اب گھوم رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو اور دوسرے کی تبلیغی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جس جماعت کے اندر صحیح دعائیں، قرآن و سنت کی باتیں اگر بتائی جاتی ہوں تو اس میں جا سکتے ہیں۔ ایسی باتیں نہ اس میں نہیں جانا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے وہ۔ مساجد میں عورتوں کے انتظام کیسے ہونا چاہیے؟ پردے کا انتظام ہونا چاہیے، مرد اور عورت خلط ملط نہ ہو راستے میں، یا اسی طریقے سے بے پردگی نہ ہو، نماز کے وقت بھی آ سکتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ بھائی ایک تو فاصلہ یہ ہے کہ نماز جو ہے نہ مرد عورتوں کو دیکھ سکیں نہ عورتیں مردوں کو دیکھ سکیں، کوئی فاصلہ محدود نہیں ہے، بس ایک دوسرے سے کوئی ٹچ نہ ہو۔ قرآن میں علماء کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کا جو حکم ہے اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں۔ علماء کی کہاں لکھا ہوا ہے؟ علماء کی اور اپنے بڑوں کی کیا کرنا؟ ایک ہے عزت کرنا، یہ الگ بات ہے۔ عزت کرنا، محبت کرنا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، عالم ہیں، الگ چیز ہے۔ اور ان کی باتوں کو دین سمجھ کر کے مان لینا یہ الگ چیز ہے۔
ان کی اس بات کو صحیح مانا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. جی یہ مطلب ہے. عزت الگ چیز ہے اور ان کی بات کو مان لینا, دین سمجھ کر کے عمل کرنا, یہ دوسری بات ہے. ان کی اسی بات کو لیا جائے گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو. اللہ کے رسول نے بلال کو کوئی چند جو گروی رکھنے کے لیے یہودی کے پاس جو بھیجا تھا, تو کیا وہ گروی سود کے رکھ لیا تھا یا نہیں؟ یہ واقعی دیکھنا پڑے گا کیسا واقعہ ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے. ماں کے دودھ کا قرض ادا کرنا جائز ہے نہیں, یہ سب غلط باتیں ہیں. سب دودھ کا قرض ورض فضول باتیں ہیں سب. استخارہ کی فضیلت کیا ہے؟ استخارہ کی فضیلت یہ بتایا گیا کہ بھئی 2 رکعت نماز پڑھو اور وہ جو دعا استخارہ اللہم انی استخیرک بعلمک وغیرہ وہ پڑھ کر کے پوری دعا سو جاؤ. 2 دن استخارہ کرو, 3 دن کرو, 4 دن, 5 دن, جیسا ایسا کرتے جاؤ. یہ ہے استخارہ. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے جو ہے مشورہ لینا. دل میں کوئی ایسی بات جم جاتی ہے, آدمی دل میں جمی ہوئی بات کو کر لے, یہ مطلب ہے مشورے کا. استخارہ مانے اللہ سے مشورہ لینا. اور استخارے کی فضیلت یہ بیان کی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے ہوں وہ دعا کو, اللہم انی استخیرک کو. اس سے اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. بس ادھر مولانا کو ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. محترم علماء کرام اور معزز سامعین, بھائیوں اور دوستوں اور خواتین اسلام, جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر بیٹھ جائیں. جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر آ جائیں, یا تقریر نہ سننا ہو تو چلے جائیں. جو حضرات باہر ہیں اندر آ جائیں اور بیٹھ جائیں. اگر تقریر سننا نہیں ہے چلے جائیں. خامخواہ شور کرنا, ادھر ادھر پھرنا یہ غلط بات ہے. مقصد سے آئے نہیں. اور اس مسجد کے منتظمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک روزہ جو اجلاس بلایا ہے اور اس اجلاس کے اندر حق کی آواز کو پھیلانے کا جو عزم کیا ہے, میں اس کی داد دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے دین اسلام اس دین کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے اپنی طرف سے نازل فرمایا ہے اور اس کا پیغام پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے. اس کو دین حق کہتے ہیں. اس کے مقابل میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں دین باطل تھا، وہ کفار اور مشرکین کا دین تھا۔ جب تک برائی کی نشاندہی نہ کی جائے، لوگوں کو برا کیسے معلوم ہوگا، بھلا کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دین حق کو پھیلاتے تھے اور دین باطل کی تردید کیا کرتے تھے۔ باطل پرستوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ داداؤں کو گالی دیتا ہے اور جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ مصالحت کی بہت سی کوششیں کی، ان میں سے ایک کوشش یہ تھی، ابو طالب کے پاس پہنچ کر کے انہوں نے کہا تمہارے بھتیجے کو ایسی حرکات سے روک دو جو ہم کو ناپسند ہو۔ اگر آپ کو بھتیجا پالنے کا شوق ہے تو ہم ایک خوبصورت لڑکا آپ کے حوالے کر دیں، آپ ان کو پالیں، اور آپ کا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب نے سننے کے بعد کہا کیا بہترین سودا کرنے کے لیے آئے ہو، اور اس کے بعد ان کو شرمندہ کر کے وہاں سے روانہ کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھتے ہوئے، رشتہ داری کو کاٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند، تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو ابو طالب نے ان کے عزم کو دیکھ کر کے کہا اے بھتیجے، جو چاہے کرو، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آخری کوشش یہ رہی، آ کر کے کہنے لگے اے محمد، کم از کم ایک بات پر آپ کی اور ہماری مصالحت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دن تم ہماری مندر میں آ جاؤ اور ایک دن ہم تمہاری مسجد میں آ جائیں۔ بات تو انصاف کی معلوم ہو رہی ہے۔ جیسے آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سارے ادیان صحیح ہیں، جو آدمی جو ڈھنگ سے کر رہا ہے کرنے دو، لیکن سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، طریقے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وحدت ادیان پسند نہیں آیا، اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ اختیار رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار رکھتے ہوئے ایھا الکافرون کئی جگہ کہا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد کہہ دو قل یا ایھا الکافرون۔ اب تک میں کہتا رہا کافرو، تم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تمہاری یہ شرط مجھے منظور نہیں، تم ہمارے معبود برحق کی عبادت نہیں کرنے والے ہو، میں باطل معبودوں کی کیسے عبادت کروں گا؟ اور اخیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمایا، جو باطل دین ہے اس کو اللہ نے دین کہا، لکم دینکم ولی دین، یہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ مشرکین مکہ نے بھی خود ساختہ مذہب بنا لیے تھے، ان کے آباء و اجداد کا جو وہ تقلید کرتے تھے، اس تقلید کو دین سمجھتے تھے۔ اگر تقلید جائز ہوتی تو کفار مکہ حق پر ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا تھا کہ تم قیامت کے دن یہ کہو گے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم بھی شرک کر رہے ہیں۔ معقول جواب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من قبل فتہلکنا بما فعل المبطلون۔ اے اللہ، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر اثر انداز ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم نے کفر کیا، شرک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، ہر بچہ فطرت دین حق پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، درمیان میں ماں باپ آ کر کے اسے مجوسی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ آج یہی مسلمانوں کے اندر بھی ہے، حنفی کا بچہ حنفی ہوتا ہے، شافی کا بچہ شافی ہوتا ہے، مالکی کا بچہ مالکی ہوتا ہے، حنبلی کا بچہ حنبلی ہوتا ہے۔
اور یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے یہ لوگ سب کو حق سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک دوسرے کے لیے تکفیر کرتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحدت ادیان کے موقع پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا روزانہ اس کی تردید صبح کی سنتوں میں کرنا اور شام کے وتر میں کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تردید کرتے تھے، صبح کی 2 رکعت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یعنی اوپر سے شرک کی نفی کرو اور نیچے توحید کا اقرار کرو، اور شام میں وتر کی نماز میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی تنہا عبادت کے اندر کرتے تھے، اجتماعی طور پر ہر ہفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو لے کر کے تردید کرتے تھے، یعنی جمعے کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کے پاس وحدت ادیان کا جب مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وحدت ادیان کا اقرار کرنے والے سب کے سب کو اللہ نے باطل قرار دیا ہے۔ آج ہمارے امت مسلمہ کے اندر ایک نہیں بہت سے ادیان ہیں۔ ابھی 12 مسائل 20 لاکھ انعام کے اندر وہ لوگ تلملا اٹھے، ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، سننے کے لیے تیار نہیں عوام۔ یہ لوگ کتنا الو بناتے ہیں۔ ایک مثل مشہور ہے، جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں، اور یہ لوگ جھوٹ اتنا بولتے ہیں عوام اس کو سچ سمجھ جاتے ہیں۔ ہمارے خلاف جو کتابیں لکھی گئی بے بنیاد، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی طرف جو بات منسوب کی گئی، قسم اللہ کی ہم نے اپنے بڑوں کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر ہمارے بڑوں نے کوئی بھی غلط مسئلہ لکھا ہے ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محمد صاحب جوناگڑھی مرحوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں محمد صاحب جوناگڑھی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے 2 ماخذ شریعہ ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کی بات نہیں لکھی، اپنے نبی کی بات کو نقل کیا، اور تمہارے پاس 5 ماخذ شریعہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ کتاب و سنت کے تابع اجماع اور قیاس ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اور تقلید کو تو ہم مانتے نہیں۔ جو تمہارے پاس 5ویں دلیل ہے اور چاروں کو تم خیر بات کہتے ہو، 5ویں بات کو مستند سمجھتے ہو، تو بہرحال ہم نے اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا، اور انہوں نے اس کا اقرار کیا، آپ سیڑھی میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد منریڈی پالے کے اندر ہمارے خلاف اجلاس کیا گیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر جو جھوٹ بیانی کی گئی ہے اس جھوٹ بیانی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مولانا قاسمی نے درمیان میں تقریر کرتے ہوئے یہ سوال کیا عبرہ کے معنی تم جانتے ہو؟ وہ بیچارے جب قرآن کو انکار کرتے ہیں، سنت کو انکار کرتے ہیں، تو عبرہ کے معنی کیا جانیں گے؟ کیا جانیں گے عبرہ کے معنی میں؟ پریشان ہو گئے، جواب نہیں بن پڑا، غلاٹہ کیے، گڑبڑ کیے، مار دھاڑ کی نوبت آ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بچایا۔ تو معلوم یہ ہوا ہے سننے کے لیے تیار نہیں، عوام کو سنانے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں تقلید کے بغیر کوئی عام آدمی اسلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حبشہ پہنچے، نجاشی کو جو قرآن پڑھ کر کے ترجمہ کیا گیا، وہ حبشہ کی زبان سمجھنے والا، ایک مرتبہ عربی کا ترجمہ کیا گیا اور وہ ایمان لے کر کے آ گیا، اور اس کے ایمان کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اس کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ تو اللہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، فارس کے لوگ جن کے پیٹ میں عربی کا عین نہیں تھا، روم کے لوگ جن کے پیٹ میں عربی کا عین نہیں تھا، ایسے لوگ اسلام میں در جوگ داخل ہوئے اور ان کو اسلام سمجھ میں آیا۔ بغیر تقلید کے اتباع کا طریقہ جو ہے بہت آسان ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو غیر لوگوں کو بتانے کے لیے جب بھی غیر لوگ سوال کرتے تھے تو کیا طریقے سے سوال کرتے تھے؟ اللہ کے حکم نے جو وضاحت کی ہے اس طریقے سے سوال کرتے تھے۔ ان کا مسئلہ خان صاحبوں کی طرح ہے۔ دیکھیے آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
بالبینات والزبر. یہاں تک وہ آیت پڑھیں گے بالبینات والزبر کو چھپا دیں گے. کیوں؟ اللہ نے غیر عالموں کو جو مسئلہ نہیں جانتے ان کو فرمایا اگر تم کسی عالم سے سوال کرنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کا سہارا لے کر کے اس سے سوال کرو. مولوی صاحب اس مسئلے میں قرآن اور حدیث کیا بتاتے ہیں؟ انصاف کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اگر مولانا کو علم ہے کس کا؟ قرآن و سنت کا علم ہے تو یقیناً قرآن و سنت کے مطابق بتائیں گے جیسے صحابہ کرام بتاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی، اتباع کا طریقہ بتایا. غیروں نے آ کر کے صحابہ کرام سے وضو کا طریقہ پوچھا، نماز کا طریقہ پوچھا، زکوٰۃ کا طریقہ پوچھا، روزے کا طریقہ پوچھا، توحید کے تعلق سے پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، ایسا حکم دیا کرتے تھے، آپ کو ایسا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اور دوسری کوئی چیز نہیں. آج حنفی آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ نماز، حنفی نماز کیسی ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا وجود ہی نہیں تھا. حنفی کا وضو کیسے ہے؟ اس کا وجود نہیں تھا. حنفی کا روزہ کیسا ہوگا؟ اس کا وجود نہیں تھا. جس چیز کا وجود نبی کے زمانے میں نہیں تھا اس کو وجود میں لا کر کے سوال کرنا یہ ایک نئی چیز ہے. اس کو ادیان کہتے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے دین بنایا ہے. دیکھیے امانت علمی کی بات ہے. ہدایہ کو انہوں نے ٹائٹل پیج میں لکھا ہے ہدایہ کل قرآن. اللہ اکبر. انصاف کی بات، آپ کوئی بھی ہدایہ انہی کے پاس سے لائیں گے انشاءاللہ ابھی کھول کے بتا دیں گے. قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں، قرآن نے کہہ دیا ہے. اگر قرآن کی جیسی کوئی عقائد پیش کرے، سارے کافر جو عربی زبان جانتے تھے انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. اب دیکھیے ہدایہ والوں نے لکھا ہے الہدایہ کل قرآن. اب اگر قرآن کے جیسی ہدایہ ہے تو ہدایہ پیش کرنے والا اللہ ہے. اللہ ذرا سمجھتے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر ہدایہ قرآن کی جیسی کتاب ہے یا قرآن کے مثال کی طرح ہے تو اس کا پیش کرنے والا اللہ ہے. اب دیکھیے فقہ کا معنی کیا ہے کبھی انہوں نے سمجھا نہیں ہے. فقہ کا معنی صحیح یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال گونگے نہیں رہے اور آپ 40 سال تک نبی نہیں رہے. 40 سال سے پہلے آپ نے جو گفتگو کی وہ ہمارے لیے دلیل بھی نہیں ہے. 40 سال ایک دن کے وقت میں جو وحی نازل ہوئی وہاں سے ہمارے لیے آپ کی بات دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے. اس سے پہلے آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اور نبی کو کہا، ایسے پیارے نبی کو جو کائنات کا سب سے بڑا امام ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينَ. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر کے اس دین کے اندر شامل کرتا تو ہم یہ چیز برداشت نہیں کرتے، اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی شہرک کاٹ دیتے. فما منکم من احد حاجزین. ہم کو ایسا کام کرنے سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا. یہ اپنے پیارے نبی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے چاہے اللہ تعالیٰ خطاب کرے اس کی ذات کے لیے لائق ہے. اپنے نبی کو جیسے چاہے ڈرائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لائق ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا اور ان لوگوں نے پوری شریعت مدون کر دی. فقہ کہتے ہیں ان مسائل کے اندر جس کے اندر اغماض ہو یا وہ مسائل موجودہ زمانے کے اندر آئے ہوں. اب جو ائمہ مرحوم ہو گئے ہیں کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آئیں گے؟ ہم ہی لوگ حل کرنا پڑے گا. تو ایسے مسائل ہیں، چاند پر جا کر نماز پڑھے، مریخ پر کہاں جا کر نماز پڑھے، سفر میں کہاں نماز پڑھے، چلتی ہوئی ٹرین میں، اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں، اڑتے ہوئے راکٹ میں کیسے نماز پڑھے. کیا اب وہ ائمہ آ کر کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فقہ. موجودہ دور میں جو مسائل پیدا ہو جائیں اس کو قرآن اور حدیث کو رکھ کر کے حل کریں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس پوری حدیثیں آ گئی تھی اور انہوں نے پورے مسائل بتا دیے ہیں. نعوذ باللہ، اس سے توبہ کرنا چاہیے. ان کی کوئی کتاب نہیں ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے 100 سے زیادہ مسائل ان کو دین کے بارے میں پوچھے گئے اور 80 سے زیادہ مسائل کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اللہ اکبر، کیا امانت علمی ہے. 80 سے زیادہ مسائل کو نہیں جانتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ، باوجود موطا کتاب لکھنے کے.
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کوئی نہیں ہے. میں مدینے میں تھا, مدینے کی لائبریری میں ایک کتاب پڑھا میں, مسند ابی حنیفہ. میں نے کہا کہ کتاب ہی نہیں ہے تو یہاں کیسے آ گئی؟ یہ افغانی نے لکھا ہے. اس کے آخری صفحے پر دوسرا افغانی لکھتا ہے یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, ہمارے امام کی کوئی کتاب نہیں. اس میں امانت دار بھی ہیں, خیانت دار بھی ہیں, اور یہ خیانت ایسی جڑ پکڑ چکی ہے. آج بھولے بھالے عوام قرآن و سنت کو سنتے ہیں تو دوڑے ہوئے آ رہے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. سعودی عرب سے لوٹ رہے ہیں قرآن و سنت کو مانتے ہوئے, اور یہاں ہندوستان کے اندر بھی یہ ماحول بن چکا ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث کو مان کر کے اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ان کے پیٹوں میں انگار پڑ رہی ہے. ان کو کیسے روکا جائے؟ کبھی کہا تقلید ضروری ہے, واجب ہے, سنت ہے, تقلید نہ کرنا بدعت ہے. اللہ اکبر. قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے غیر کی اطاعت ہو یا نبی کی اطاعت ہو, اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے. غیر کا اتباع ہو, نبی کا اتباع ہو, اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے. غیر کی اقتداء ہو, نبی کی اقتداء ہو, اقتداء کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ تین الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر. آپ نے سنا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فبہداہ مقتدی. یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طریقے سے فرمایا, اقتداء کرنا, اتباع کرنا, اطاعت کرنا. ماں باپ کے بارے میں بھی کہتے ہیں ماں باپ کی اطاعت کرو, استاد کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بھی اطاعت کہا ہے, ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے اللہ ہم نے اپنے پیروں بزرگوں کی اطاعت کی, تقلید کہاں کی؟ تقلید کا لفظ اللہ نے بھی نہیں بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں کیا. انہوں نے اسلام کے اندر ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے, اور نعوذ باللہ ایک مسلمان بغیر دلیل کے کسی کی بات نہیں مان سکتا. اللہ کا حکم ہے بالبینات والزبر, دلائل سے پوچھو. اب یہ کہتے ہیں بغیر دلیل کے بھی ماننا ہے, اور نبی نہیں غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذمت کر دی, فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمٌّ وَعُمْيَانًا. قرآن مجید بھی پڑھا جائے, اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں پڑھتے, دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہے نہیں. اللہ نے قرآن کی آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ تم تحقیق کرو, ایسے شریعت کے چور پیدا ہوں گے جو قرآن کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے, حدیث کہہ کر کے گمراہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بتاتے ہوئے فرمایا اذا حدث کذبا, جب حدیث بیان کرتا ہے تو جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے, حدیث بیان کرتا ہے تو جھوٹی حدیث. اسی کی تفسیر میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. میری حدیث جھوٹ طریقے سے پیش کر کے اس کو قبولیت کا درجہ دینے کی کوشش کرے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جبکہ میں نے اس کو نہیں کہا. حدثہ کے معنی بات چیت کے بھی آتے ہیں, حدیث بیان کرنے کے بھی آتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں منافقین کے اندر, یہ منافقین کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے درمیان میں جب سوال کیا, ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. کیا ہمارے نبی یہودی تھے؟ جبریل علیہ السلام صحابہ کے درمیان آئے, آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے, بیٹھ کر کے سوالات کیے, پورے ایمان کے بارے میں پوچھا, اسلام کے بارے میں پوچھا, احسان کے بارے میں پوچھا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ شخص ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. ہم کو یہ بات تعجب میں معلوم ہوئی. اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر جانتے ہو کون ہے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا کیا آپ یہودی تھے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اے عمر یہ کون ہے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول عالم, اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا جبریل تمہارے پاس آئے, یعلمکم دینکم, تمہارے دین سکھانے کے لیے جبریل انسان کی شکل میں آئے. تو معلوم یہ ہوا سوال کرنا سنت ہے, اور سوال کا جواب طلب کرنا بھی سنت ہے. اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینے کی ہمت نہ تھی تو آپ کو یہ نئی بات بتائیں گے, اس لیے اللہ و رسول عالم کہا کرتے تھے. تو بہرحال انہوں نے اس سوال کو کہا یہودیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں
ایو یومکم ھذا ایو شہرکم ھذا ایو بلدکم ھذا، اے لوگوں بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے، یہ سال کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے. صاف پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے جواب یہی دیا، اللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی تاکیدی بات کو پہنچانا چاہتے تو سوال کر کے ان کے دماغ میں بٹھانا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا یہ بلد حرام ہے، یعنی یہ بستی ایسی ہے مکہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ مہینہ بھی حرام والا مہینہ ہے، یہ دن بھی حرام والے مہینے ہیں، اللہ دن بھی حرام والے دن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی. ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا نام بتائیں گے اس لیے خاموش رہا کرتے. تو معلوم یہ ہوا تقریر کے درمیان کسی سے سوال کرنا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت پڑھیں تو نہ جانیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مستقل ایک مذہب بنا لیا گیا ہے اور اس کی بنیاد نہ قرآن پر ہے نہ حدیث پر ہے. قرآن بھی نہیں ہے اس کے اندر، حدیث بھی نہیں ہے. ہم نے ہدایہ پڑھی ہے، خدوری پڑھی ہے، اور ان کی ساری کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے، کسی حدیث کا حوالہ بھی نہیں، کسی قرآن کی آیت کا حوالہ بھی نہیں. صرف فقہ مقارن میں احمد بن احمد نے ان کے مسائل کو جوڑ کر کے آیتوں اور حدیث کو لگانے کی کوشش کی ہے. اس کتاب کا نام ہے بدایت المجتہد. کیا ہے؟ بدایت المجتہد. تو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو گونگے تھے. آپ نے وضو کا طریقہ نہیں بتایا، نماز کا طریقہ نہیں بتایا، زکوٰۃ کا طریقہ نہیں بتایا، حج کا طریقہ نہیں بتایا، جن کے لیے سارے مسائل گھڑنے کی ضرورت پیش آئی. اب دوسرا سوال یہ ہے، ان کے پاس 4 کا عدد بڑا مقبول ہے. ان کے پاس کیا بولتے ہیں؟ آسمانی کتابیں 4. اللہ اکبر. جبکہ قرآن مجید نے کہا 5. کتنی؟ 5. اپنے 4 اماموں کو دلیل بنانے کے لیے اللہ کی ایک کتاب کو کم کر دیا. دیکھیے آپ 5 کتابیں آج تک سنی آپ نے نہیں. میں بتاتا ہوں، سنو. ایک ہے تورات، دوسرا ہے زبور، تیسرا ہے انجیل، چوتھا قرآن مجید، 5واں صحف ابراہیم. کتنے؟ صحف ابراہیم. سنا نا آپ نے آیت کو؟ فی صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. 2 صحیفہ کس کو کہ قرآن مجید کو کہتے ہیں. ان کے زمانے میں جو نازل کی گئی اس کو 5 کتابیں. اولو العزم پیغمبروں کو 4 کر دیا. نوح علیہ السلام کو حذف کر دیا کہ اولو العزم پیغمبر 4 ہیں. ارے 1,24,000 پیغمبر ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے اولو العزم ہو نہ ہو. اب 4 ایک نبی کو حذف کر دیا ہے نہیں. خلفائے راشدین 4، نعوذ باللہ، عمر بن عبدالعزیز کو حذف کر دیا. عمر بن عبدالعزیز یہ بھی خلیفہ ہیں، ان کو حذف کر دیا. خلفائے راشدین 4 نہیں 5. ایک 4 تو صحابہ کرام ہیں اور عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفۃ الراشد کہا گیا ہے نہیں. یہ 5. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 4 فرقے ہیں. نبی سے پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا، نبی کے بعد 4 فرقے اسلام میں داخل کرنے والے. یہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی، دوسری جگہ پر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. دین تو مکمل ہو گیا. اس کے بعد کوئی آدمی دین کے اندر کوئی چیز حذف کرنے یا زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، اور قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. کون فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. تو اب دیکھیے 4 کو دین میں لانے کی کوشش کی ہے، ان کو اہل سنت جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی تھا، وہ اسلام تھا. ماننے والے مسلمان کتاب و سنت کے حامل، ان کو حذف کر دیا. اب اس کے جواب میں دیکھیے ہم کہتے ہیں گائے کے پیر بھی 4، بکری کے پیر بھی 4، پلنگ کے پیر بھی 4. کیا کوئی فضیلت ہے اس میں؟ 4 مینار مسجد کے مینارے 4، یہ کیا فضیلت کی چیز ہے؟ اللہ نے 4 کا عدد کوئی فضیلت کے مواقع پر ذکر کیا ہے
8 کا لفظ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے مقام پر ذکر فرمایا، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. جو وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے. یہاں تو بھی 8 کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور حدیث میں. دیکھیے 4 کا لفظ کتنا خطرناک ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ذرا ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. اے مسلمانوں، تمہارے اوپر ایسا دور آ جائے گا، تم ہندوازم میں چلے جاؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے. کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانے ہیں، ہندو کہتے ہیں سب سے پرانے ہم لوگ ہیں. یہ اہل حدیث تو اب آئے. ہندو کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانے ہیں، تم بن جاؤ پرانے، بن جاؤ پرانے. دیکھیے میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے اسلام آیا، اسلام کو میلا کیا گیا، پھر نبی کو بھیجا گیا. ایسے ہی دور چلتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا چیز تھی؟ کفر تھی. نبی کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی اسلام کو زندہ کیا جو دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندہ کیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، اگلے انبیاء کا جو دین ہے وہ سب سے قدیم ہے. ہم بھی کتاب و سنت کو مانتے ہیں، وہ سب سے قدیم ہے. درمیان میں کفر آ کر کے اسلام کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے پھر ان نشانات کو صحیح بتانے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قدیم ہیں اور یہ جدید ہیں. بتائیے قدیم ہم لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں؟ اب دیکھیے 4 کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہندوازم پر چلو گے، عیسائیت پر چلو گے، یہودیت پر چلو گے. کون ہے؟ ہمارے سے پہلے لوگ ہیں. یعنی اسلام آنے سے پہلے جو لوگ تھے ان کے نقش قدم پر چلو گے. آپ کو معلوم ہے ہندوؤں کے اندر 4 فرقے ہیں. کتنے ہیں؟ ان کے وید بھی 4 ہیں. ایک برہمن ہے، اس کا وید الگ. دوسرا چھتری برہمن ہے، اس کا وید الگ. تیسرا ویش ہے، اس کا وید الگ. اور شودر ہے، اس کا وید الگ. دیکھا کتنی مشابہت ہے. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا اور اللہ کے نبی ان لوگوں کو فرمایا ہے جو گمراہ ہو گئے، اور گمراہ ہونے کے بعد انہی کے نقش قدم پر 4 کتابیں بنائیں گے، 4 شریعتیں بنائیں گے. اور آگے بڑھیں گے آپ. عیسائیوں سے ان کی مشابہت ہے. کیوں؟ 4 انجیل ہیں. کہتے 4 انجیل، انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل برنابا، انجیل یوحنا. 4 ان کے پاس بھی 4 ہیں. یہ تعریف کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہی کی دلیل بتائی 4 کو. 72 فرقوں کو بتایا. یہ تحفظ شریعت کیا جانے، شریعت ہی نہیں جانتے تو اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ حنفیت پر اجماع ہو گیا ہے. حنفیت خود اس پر اجماع نہیں کیے. دیکھیے ان کے پاس بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، جماعت اسلامی ہے، جماعت تبلیغ ہے، جماعت علماء ہے. یہ 5 بڑے بڑے ہیں. اب ان کی شاخیں تو اتنی ہیں صوفی کے 70 پر 3 کیا 700 چلر ہیں. اتنے دیکھیے رفائی، سہروردی، نقش بندی، فلاں بندی، فلاں بندی، چشتی، قادری، فلاں فلاں فلاں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے کتاب کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے، میری امت میں 73 فرقے ان کے اندر ہے. مشابہت دیکھیے. اور ہم کو یہودی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کہنے کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ یہودی کہنے کے برابر ہے. اور کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تو ہم کو دیکھ کر کے انہوں نے پینترے بدل دیے، تیور بدل دیے، موضوع بدل دیے. نعوذ باللہ. جھوٹ بولنے کا طریقہ اتنا ہے. ایک صاحب بکری لے جا رہے تھے. کیا لے جا رہے تھے؟ 5 آدمیوں نے مل کر کے کہا کہ ہم سازش کریں گے. کیسی سازش کریں گے؟ صبح سویرے مولانا بکری لے کر جائیں گے تو پہلا آدمی ملاقات کرے گا، کہے گا مولانا ایک کتا کہاں سے لائے؟ مولانا نے کہا ارے بھائی میں کتا کہاں لیا، یہ بکری ہے. ارے تمہاری آنکھوں میں کیا پڑ گیا معلوم نہیں، یہ تو جو ہے کتا ہے. اب تھوڑی دور گئے اور ایک صاحب نے کہا مولانا یہ کتا کہاں سے لائے؟ ہاں وہ بھی کتا کہا، یہ بھی کتا کہا. ارے بھائی یہ بکری ہے، میں نے پیسوں سے خریدا. ارے کتا بھی پیسوں سے خریدا تم نے؟ پریشان ہو گئے. 2 آدمی نے کہہ دیا
جب تیسرے آدمی سے ملاقات ہوئی اس نے کہا مولانا یہ کتا کہاں سے لے جا رہے ہو, تمہاری عقل پر مٹی پڑ گئی؟ کہا کہ 3 آدمی مل کر کے اس کو کتا بتا رہے. اب پریشان ہوئے, ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا. اب اس کے بعد چوتھا جب آدمی ملا یقین ہو گیا, 5واں آدمی ملا تو بھگا دیا اس کو. 5 نے اس کو لے کر کے غڑپ کر لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹا جھوٹ بولے تو سچا اس کی پھٹ گئی بولتے ہیں, ہے نا, مثل مشہور ہے. تو جھوٹ اتنا ہے, ان کی کتابوں کے اندر ہم نے دیکھا ایسے ایسے حوالے ہمارے علماء کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اگر ہمارے علماء نے غلطی کی ہے تو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے نبی نہیں ہیں. وہ غلطی ہے, اس کو ماننے کے لیے اہل حدیث کا ایک بچہ بھی تیار نہیں. تو معلوم یہ ہوا تقلید کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے یہ ان تک کوشش کر رہے ہیں, جبکہ تقلید کرنا اسلام کی روح سے بالکل جائز نہیں ہے نہیں. تو بہرحال آج اس دور کے اندر جو فتنہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, چاہے وہ 12 مسائل کے نام سے ہو, 50 مسائل کے نام سے ہو, الحمدللہ اس کا جواب تیار ہو گیا ہے. اس کا جواب تیار ہو گیا ہے. 12 مسائل 20 لاکھ کا انعام. کبھی انہوں نے زندگی میں 20 لاکھ دیکھے نہیں, کبھی دیکھے نہیں. دیکھنے والا کبھی نہیں بولتا کہ میں 20 لاکھ انعام دوں گا. چور کی بمڑی سب سے پہلے, ہے نا. 20 لاکھ انعام دیں گے انشاءاللہ, ہم کیس کر کے ضرور لیں گے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا چیلنج 20 لاکھ کا ہے, ہم تو 20 لات ماریں گے, 20 لاکھ لات ماریں گے, ہے نا. تو بولنے کا مقصد قرآن اور حدیث کے مقابل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ بڑے افسوس کی بات ہے, آپ نے محبت والی تقریر سنی ہے. ایک امتی تو یہ نہیں کہہ سکتا, ایک امتی تو نہیں کہہ سکتا. اہل حدیثوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے انہوں نے کہا یہ ہاتھ باندھتے ہیں عورتوں کے جیسا. اللہ اکبر, ہم نے اپنے نبی سے سنا اس لیے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, ہے نہیں. کیا ہمارا نبی عورت تھا؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عورتیں ہیں. نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی تکلیف پہنچایا کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. موسیٰ علیہ السلام کو نامردہ کہتے تھے یا برس کی بیماری والا کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کی طرح ہاتھ باندھتے تھے. اللہ اکبر. مرد ناف کے نیچے باندھے, عورتیں سینے پر باندھیں. دلیل پوچھے تو ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے نبی کو عورت بنا دیا, ہاتھ ٹیک کر کے اٹھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار بنا دیا, ایک صحت مند نبی کو بیمار بنا دیا. کیوں؟ اپنے مسلک کی حمایت میں جو شخص ہدایہ کو قرآن کے جیسا تصور کرے گا, ہدایہ کے لکھنے والے کو اللہ جیسا تصور کرے گا, اور امام کو نبی سے زیادہ بڑھ کر درجہ دے گا, اس کا یہی حال ہوگا. یہ گمراہی ہے. تو آج یہ لوگ ہر جگہ جلسے مناتے ہیں, ہر جگہ جو ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا جواب قیامت تک ان کو رہے گا, اور قیامت تک اگر ہم زندہ رہیں گے تو جواب دیتے ہی رہیں گے. ہمارے نقشے قدم پر چلنے والے برابر اس کا جواب دیتے رہیں گے. اب دیکھیے عشق کا ایک مسئلہ مولانا نے بتایا, کم از کم ایک مثال دے دیتے بہت بھاری ہو جاتا تھا. کیا ہے؟ عاشقان رسول کہتے ہیں میری ماں سے میں عشق کرتا ہوں, کبھی کوئی بولے گا؟ میرے باپ سے میں عشق کرتا ہوں, کبھی بولے گا؟ ماں جوتا اٹھائے گی, باپ بھی جوتا اٹھائے گا, کیا رے میرے سے عشق کرتا ہے؟ عشق تو لڑکی سے ہوتا, بولے گا نا. تو الفاظ کو دیکھیے ایسے غلیظ استعمال کرتے ہیں جس کا معنی شریعت میں نہ ہو, جس کا معنی اللہ نے نہیں بتایا, نبی نے نہیں بتایا. ایسے الفاظ نبی کے ساتھ کی وہ عشق اللہ سے بولنا تھا, صرف نبی سے کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ محبت کہتا میرے سے محبت کرو, نبی سے محبت کرو. کیوں اللہ سے بھی عشق کرتے بولنا تھا, نبی سے بھی عشق کرتے بولنا تھا, ماں باپ سے بھی عشق کرتے بولنا تھا, استاد سے بھی عشق کرتے بولے تو استاد کیا کرتا معلوم نہیں بیچارہ. تو ایسے ایسے الفاظ اسلام کے اندر لا کر کے شریعت کی تحریف کرنے والے اور غیر نبی کی بات کو قبول کرنا ان کے پاس اتنا محبوب ہے, اس کے مقابل میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. اور صحابہ کرام کی توہین تو کھلم کھلا خود کرتے ہیں, اور ہم کو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے, صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں.
صحابہ کرام کی بے عزتی کرتے ہیں. اب بتائیے 2 رکعت نماز صحابی نے پڑھا, یہ نہیں ماننے والے نبی کی بھی توہین, صحابی کی بھی توہین. حضرت عثمان مقام زہرہ میں کہتے تھے مسجد میں 2 اذان دے رہے ہیں. حضرت عثمان کی مخالفت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. میں ایک مسجد میں گیا, جا کر کے ان کو پوچھا بھائی ظہر کے لیے کتنی اذان ہوتی ہے آپ کی مسجد میں؟ کہا یہ عصر میں کتنی ہوتی ہے, ایک مغرب میں, عشاء میں, ایک جمعہ میں کیوں 2 ہوتی ہے؟ تو جواب نہیں. ہاں ذرا سوچ کر دیکھو, ہر نماز کے لیے ایک اذان ہے سوائے سحری کے لیے, سوائے سحری کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص فرمائی, اس پر عمل نہیں کریں گے. حضرت عثمان کیوں بازار میں اذان دلایا کرتے تھے؟ بازار میں آج تک انہوں نے اذان نہیں دی. حضرت عثمان کی مخالفت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے نہیں. حضرت عثمان کے علاوہ حضرت عمر کی توہین, حضرت عمر پر الزامات جس کی لمبی تفصیل ہے ہم اس وقت پیش نہیں کر سکتے. لیکن میں صدارتی تقریر میں کیا کہہ سکتا تھا, یہی آج کا جو فتنہ ہے مقلدین کا, اس فتنے سے آپ ہوشیار رہیں. اتباع آسان ہے. آپ سے کوئی کہے قرآن اور حدیث کا مسئلہ بتا, آپ کیوں حنفی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں, کیوں شافی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں, جبکہ اس کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. اور ایک بڑی بات اور بڑا بم پڑ گیا ان پر, معلوم, آپ کو معلوم نہیں ہے, دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری, انظر شاہ کشمیری, ان کے خاندان میں اہل حدیث ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھیے جو لوگ اہل حدیثوں سے نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اہل حدیث پیدا کر دیتا ہے. اس کا نام ہے عتیق الرحمان. انہوں نے اپنی کیسٹ میں بتایا ہے کہ جب میں اہل حدیث ہوا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے باپ دادا گمراہ تھے؟ تو انہوں نے کہا میرے باپ دادا کے دین کے تعلق سوال نہیں کرے گا, محمد کے دین کے تعلق سے سوال کرے گا. وہ کیا تھے اللہ کو معلوم. گھروں سے نکالا گیا, کھانے کو ترسایا گیا, استقامت کا پہلو انہوں نے نہیں چھوڑا, اور کہا آج الحمدللہ ہمارے گھرانے میں 30-37 افراد اہل حدیث ہو گئے. ان کو بڑی فکر ہو گئی, پورے احناف اہل حدیث ہو رہے ہیں. اہل حدیث حنفی نہیں بنتا, اہل حدیث حنفی نہیں بنتا. کیوں؟ ایمان کا مزہ چکھ لیا انہیں, ایمان کا مزہ چکھ لیا. جو آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ مزے کو کبھی بھولتا نہیں. ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, اس لیے ہم ایمانیات پیش کرتے ہیں تو اس کا مزہ چکھ کر کے لوگ جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا یہ ہماری فتح مبین ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری فتح مبین ہے. جہاں جہاں لوگ اہل حدیث کو نہیں جانتے تھے وہاں جا کر کے یہ لوگ پریچار کر رہے ہیں, اور لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آخر یہ لوگ ہیں کون. مریض اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو چیز ڈاکٹر اسے منع کرتا ہے. ٹھنڈا نکو کھاؤ بولے تو ٹھنڈا کھائے گا, گرم نکو پیو بولے تو گرم پیے گا, آم نکو کھاؤ شوگر کے مریض کو بولے تو کھاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا ڈاکٹر جس چیز سے منع کرتا ہے مریض وہی چاہتا ہے. یہ جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں لوگ اسی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں. اب تک ہم نے سنا نہیں. خامخواہ الزامات, انگریز کی اولاد, انگریز کی نسل, انگریز کے چیلے, ایسے مسائل ہیں ویسے مسائل ہیں. الحمدللہ ہم ان کی فقہ کی کتاب سے ہماری حقانیت کو ثابت کرتے ہیں. قرآن حدیث کی ضرورت نہیں. ان کی فقہ میں جو ہماری تائید لکھی ہے, چاہے وہ رفع الیدین ہو, آمین بالجہر ہو, سینے پر ہاتھ ہو, ایک ہاتھ کا مسافہ ہو. پرسوں ایک آدمی ایک ہاتھ کے مسافے سے بڑا اچھی بات بولا. چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا لے کو بولتا بیٹا ہاتھ ملا, بولے تو نیکی ہاتھ بڑھاتا. سر باپ ہے نا, ہاتھ ملا بول رہا بچے کو. بچہ ایسا 2 ہاتھ نہیں دیتا, کتنے ہاتھ دے رہا ہے؟ ایک. بڑی اچھی بات بتائی. تو یہ خود ایک ہاتھ سے بچے کا مسافہ کرا رہی اور خود کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے پوری کا. تو بولنے کا مقصد بہت سی باتیں ہیں. ٹوپی کا مسئلہ آیا, مولانا کو بتایا میں, یہ ٹوپی بول کے جو مر رہے ہیں حقیقت میں ان کے اندر عقیدہ ہے. کیا ہے؟ عقیدہ. آپ دیکھیں گے شریعت کی ٹوپی 3 قسم کی تھی. کتنی تھی؟ ایک امامہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے ٹوپی لگا کر کے. دوسری گول ٹوپی ہوتی تھی, اس کو قلن سوا کہتے ہیں. تیسری برنوس, ترکی ٹوپی آپ نے دیکھا گول ہوتی ہے. یہ 3 ٹوپیاں صحابہ کرام استعمال کرتے, ایک امامہ کی شکل میں, دوسرا برنوس کی شکل میں, اور تیسرا قلن سوا کی شکل میں. یہ گاندھی اور نہرو کی ٹوپی صحابہ نہیں پہنے. لمبی ٹوپی ہے نا, یہ گاندھی اور نہرو کی ہندوستان کی پیداوار, یہ صحابہ کرام نہیں پہنے. اور ٹوپی میں دیوبندیوں کی الگ, بریلویوں کی الگ عقیدہ ہے.
اور شیعہ کی الگ. اسماعیلیہ کو دیکھو زر والی ٹوپی پہنیں گے وہ, تاکہ دور سے معلوم ہو جائے کہ ہم اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں. عامر کلیمی کے لوگ وہ اپنی ٹوپی اونچی پہنتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے پیر و مرشد کی ٹوپی ہے. عمامے بھی 3 قسم کے ہیں, ایک کالا, ایک گیرو کے کلر کا, اور ایک ہرا. مجاور وغیرہ سب ہرے باندھتے ہیں, کالے باندھتے ہیں. اس میں چشتیہ, قادریہ عقیدے ہیں اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدتاً کسی کی ٹوپی نہیں پہنائی. اللہ کے نبی سر کی حفاظت کے لیے, سر کی زینت کے لیے پہننے کا حکم دیا. عقیدت کے طور پر پہننے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. یعنی آج یہ ٹوپیوں کے اندر بڑے بڑے عقیدے ہیں. مدرسہ عبیدیہ ہے جس میں میرا بچہ بھی پڑھتا ہے, وہ ہمارے استاد ہیں قاری عبید اللہ صاحب, ان کے نام سے مدرسہ کھولا گیا. بالکل انہی کی ٹوپی سب کو پہنا رہے ہیں تاکہ استاد کا پورا نمونہ ویسے ہی ہو, اور شعبہ حفظ بھی الحمدللہ ویسے ہی چلا رہے ہیں. یہ الگ چیز ہے, عقیدہ نہیں ہے اس کے اندر. استاد کی نقل جیسے وہ مشابہات یاد دلاتے تھے اور اسی طریقے سے آیتوں کو الٹا سیدھا پڑھا کر کے حافظ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے تھے, ایسے تو پڑھا رہے ہیں مگر عقیدہ اس کے پیچھے نہیں ہے. جیسے پیر اور مرشد کا عقیدہ, رفائیوں کی ٹوپی, اسماعیلیوں کی ٹوپی, بریلویوں کی ٹوپی, دیوبندیوں کی ٹوپی, کلیمیوں کی ٹوپی, فلاں کی ٹوپی, فلاں کی ٹوپی, سب کی ٹوپی کو جمع کرو, اس میں ایک بھی سنت والی ٹوپی نہیں ملے گی آپ کو, ایک بھی سنت والی ٹوپی نہیں ملے گی. اس لیے لوگ مرتے ہیں کہ کم از کم ہمارے پیر و مرشد کی ٹوپی پڑھ کر کے ہم نماز پڑھیں تاکہ ہماری نماز پیر و مرشد کی نظر میں ہو جائے. ان کے پاس ایک عقیدہ ہے احسان کا. کیا ہے عقیدہ؟ شیخ کا تصور, جس نے ان کو تعلیم دی ہے, ان کو پیری مریدی کی ہے, ہر حالت میں اس کا تصور لا کر کے نماز پڑھنا, ہر کام کرنا. یہ تصور کی وجہ سے یہ لوگ وہی ٹوپی, وہی عقیدہ سب اپناتے ہیں. یہ تصوف کا سارا عقیدہ انہی کا ہے. تو بہرحال ان کے اندر ہی پوری مشابہتیں ہیں اگلی قوموں کی. اللہ تعالیٰ ایسی مشابہت ہم لوگوں کو اختیار کرنے سے بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت بننے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح راستہ جو قرآن و سنت میں موجود ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنے اور اسی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.